بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 5 آپ کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج ہم اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق نمبر 8 جو ہم نے پڑھا تھا، اس کے سوال جواب دیکھ لیتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ دیے ہوئے سوالوں کے جواب دیں۔ سوال ہے کہ قومی ترانے کے پہلے بند کا مفہوم لکھیں۔ جواب: شاعر کہتا ہے کہ اے میرے وطن کی پاکیزہ زمین، تو ہمیشہ خوش رہے، میرے خوبصورت ملک تو ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اس میں بچوں شاعر اپنے ملک کو دعا دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے وطن، پاکیزہ وطن، پاک وطن، تو ہمیشہ خوش رہے، کہ تو ہمیشہ خوش رہے، تجھ پر کوئی بھی آنچ نہ آئے اور میرے خوبصورت ملک تو خوشیوں سے بھرا رہے اور تمہیں خوشیاں ہی ہر طرف تجھے خوشیاں ہی خوشیاں ملے۔ اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ وطن بہت سی قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا۔ انہوں نے پاکستان بنانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، اور اس شعر کا مطلب ہوا کہ اے پاک سرزمین، تو ہمارے بزرگوں کے شاندار عزم اور ان کے پکے ارادے کی نشانی ہے۔ پھر آخری مصرعے میں شاعر دعا دیتا ہے کہ اے ہمارے ایمان اور یقین کا یہ مرکز سدا خوش رہے، کہ شاعر دعا دیتا ہے کہ اے ہمارا ملک، جو تو ہمارا ایمان اور یقین تجھ سے ہی ہے اور تو ہمیشہ خوش رہو۔ سوال: پاک سرزمین کا نظام قوت عوام کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے کہ قوت کا مطلب ہے طاقت اور قوت کا مطلب بھائی چارہ ہے، یعنی پاکستان بسنے والے سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کے بھائی چارے اور اتحاد کی طاقت سے اس ملک کا نظام چلتا ہے، یعنی جب تک ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں، اتحاد اتفاق سے رہتے ہیں، تو تب تک اس ملک کا نظام اچھے طریقے سے چلے گا، ورنہ سب تتر بتر ہو جائے گا۔ اور آگے ہے سوال: قومی ترانہ کیسے کسی قوم کی امنگوں کا ترجمان ہوتا ہے؟ جواب ہے کہ قومی ترانہ اس طرح کسی قوم کی امنگوں کا ترجمان ہوتا ہے کہ قومی ترانے میں اپنی قوم کو جگانے اور اس میں جوش اور ولولہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جس سے اس کی قوم کا ہر شخص بیدار ہوتا ہے۔ سوال: پاکستان کے قومی ترانے کے شاعر اور موسیقار کا نام لکھیں۔ پاکستان کے قومی ترانے کے شاعر حفیظ جلندری ہیں اور موسیقار احمد غلام علی چھانگلہ ہیں۔ احمد غلام علی چھانگلہ کا تعلق صوبہ بنگال سے تھا، جو کہ اب بنگلہ دیش ہے۔ پہلے وہ پاکستان میں شامل تھا بچوں، اور اس کو ایسٹ پاکستان کہتے تھے، مشرقی پاکستان۔ اور اب پاکستان کے قومی ترانے کے جو شاعر تھے، ان کا تعلق لاہور سے تھا۔ اچھا، سوال ہے کہ کسی ملک کی پہچان کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ 3 کے بارے میں لکھیں۔ جواب ہے کہ کسی ملک کی پہچان اس کی مندرجہ ذیل چیزوں سے ہوتی ہے: زبان، رنگ۔ زبان سے اس لیے کہ ہم جہاں بھی کسی بھی ملک میں جائیں تو وہاں ہم اردو بولتے ہیں، اور اردو ہماری قومی زبان ہے، اور یہ زبان ہمیں ہمارے اپنے ملک کی پہچان اور اس زبان سے ہمیں ہمارے ملک کی پہچان ہوتی ہے۔ رنگ، پھر ہماری رنگت، پاکستان کے لوگوں کی رنگت کی وجہ سے بھی لوگ پہچانے جاتے ہیں، اور ان کے رہن سہن کے طریقوں سے بھی لوگ پہچانے جاتے ہیں، یعنی ان کے سلام کرنے کا طریقہ، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا اور ان کے کھانے پینے کے طریقوں سے لوگ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہیں۔ اچھا، سوال ہے کہ پاکستانی قومی ترانے کا مفہوم اپنے الفاظ میں بتائیں۔ اب آپ نے اپنے الفاظ میں بتانا ہے کہ پاکستانی قومی ترانے کا مفہوم انہوں نے کیا بتایا تھا۔ جواب ہے کہ اے میرے وطن کی پاکیزہ زمین، تو ہمیشہ خوش رہے، اور اے میرے خوبصورت ملک، تو ہمیشہ
سے بھرا رہے۔ اے پاک سرزمین، تو ہمارے بزرگوں کی شاندار عزم اور ان کے پکے ارادے کی نشانی ہے۔ اور انہوں نے یعنی ہمارے بزرگوں نے یہ عزم کر رکھا تھا کہ ہم نے ایک مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت حاصل کرنی ہے، اور وہ اپنے ارادے پر پکے رہے اور انہوں نے ایک نہ ایک دن پاکستان کی صورت میں حاصل کر لیا اپنا مقصد۔ ہمارے ایمان اور یقین کا یہ مرکز سدا خوش رہے، اور پاکستان جو ہے وہ ہمارے ایمان اور یقین کا مرکز ہے، اور شاعر اس میں دعا دے رہا ہے کہ اے پاکستان، تو ہمیشہ خوش رہے۔ پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے بھائی چارے اور اتحاد کی طاقت سے اس ملک کا نظام چلتا ہے۔ ہمارا ملک ہمیشہ قائم رہے اور چمکتا دھمکتا رہے۔ ہماری امیدوں اور مرادوں کی یہ منزل ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے۔ ہمارا پرچم زندگی کے ہر شعبے میں ترقی اور عظمت دیتا ہے۔ سبز ہلالی پرچم نہ صرف ماضی کی کہانی سناتا ہے، ہمیں نہ صرف ماضی کی کہانی سناتا ہے بچوں، بلکہ ہمیں حال اور مستقبل کی خوشخبری بھی سناتا ہے۔ آگے دیکھیں کہ آگے سوال ہے کہ لفظوں کا کھیل۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ لفظوں کا کھیل، اس میں یہ دیکھیں کہ خالی جگہ میں مناسب حرف لکھ کر لفظ بنائیں اور لغت میں سے ان کے معنی تلاش کر کے لکھیں، جیسے یہ، کاف، فے، بے، تے۔ ان کے مناسبت سے یہ لفظ لکھنے ہیں ہم نے۔ عین، کاف، یہ چھوٹی یہ، دال، تے، کیا بنے گا؟ عقیدت، اور عقیدت کا مطلب ہے احترام۔ شین، گاف، فے، تے، ہے، کیا ہوئے گا؟ شگفتہ، تر و تازہ، اس کا مطلب ہے تر و تازہ۔ میم، ہے، بے، تے، کیا بنے گا؟ محبت، پیار۔ گاف، پے، تے، گاف، گفتگو، گفتگو کا کیا مطلب ہے؟ باتیں کرنا۔ اور آگے ہے لام، زال، چھوٹی یہ، زال، لذیذ، مزیدار، اس کا مطلب ہے مزیدار۔ اور قواعد سیکھیں۔ آگے ہے کہ دیے ہوئے الفاظ کے اعراب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح جملے بنائیں کہ ان کی وضاحت ہو جائے۔ ہم نے اب دل کا مطلب ہے جھنڈ، بادلوں کے جھنڈ۔ وہ دیکھو مشرق کی طرف سے بادلوں کے جھنڈ آ رہے ہیں۔ دل، میرے دل میں پاکستان کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ گل، باغ میں طرح طرح کے گل کھلے ہوئے ہیں۔ گل، یہ گل بہت نرم ہے۔ گل کا مطلب ہے مٹی۔ تیر، آپ کی یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح چبھ گئی۔ تیر، ہم دریا کے ایک کنارے سے دوسرے دریا میں تیر کر دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ کشتی، ہم دریائے راوی پر کشتی میں کشتی پر بیٹھ کر خوب سیر کی۔ کشتی، آج ہم نے ٹیلی ویژن پر کشتی کا مقابلہ بہت دلچسپی سے دیکھا۔ مالک، اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا مالک ہے۔ ملک، ہمارا ملک پاکستان بہت خوبصورت اور زرخیز ہے۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ فرح نے طوطے کو چوری ڈالی۔ اوپر دیے ہوئے جملے میں نے اور کو خط کشیدہ کیا گیا ہے۔ نے بطور علامت فاعل اور کو بطور علامت مفعول استعمال ہوا ہے۔ علامت فاعل نے بتاتی ہے کہ فرح فاعل ہے، اور علامت مفعول کو بتاتی ہے کہ طوطا مفعول ہے۔ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ جس پر کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، اور جس پر کام کیا جائے اس کو مفعول بولتے ہیں۔ علامت، فاعل نے
نے اور علامت فاعل اور علامت مفعول کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں، جیسے احمد نے جاذب کو سلام کیا، شازیہ نے الماری کو کھولا، ماریہ نے سبق یاد کیا، رضا نے باجی کو پھل پکڑائے اور شازیہ نے استاد کو نظم سنائی، عادل نے اپنی کتاب کو کھولا۔ اب آگے ہے کہ دی ہوئی پہیلیاں درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، بعد ازاں انہیں پوچھیں اور جواب دیں۔ روانی سے ہم نے پہلے پڑھنی ہے۔ منہ کھولا کیا شکل بنائے، شکر کیا وہ جب بھی آئے، کیا آئے گا اس کا، کیا ہوگا، چھینک، شاباش۔ شیشے کا ہے ایک مکان، اندر لوہے کا سامان، کیا ہے اس کا، بلب۔ چپکا بیٹھا بور کرے، تھپڑ مارو شور کرے، ڈھول۔ اور آگے ہے دیکھی ہم نے ایک مشین، کھانے پینے کی شوقین، جب چاہو وہ کھولے پیٹ، اس میں لے کر ہر چیز سمیٹ، کیا ہے، فریج، کیا اس کا آئے گا، فریج، یہ دیکھیں فریج۔ اور تن کی پتلی سر کی موٹی، ہلکی پھلکی قد کی چھوٹی، سر نیچے رگڑ تیش میں آئے، سر نیچے رگڑ تیش میں آئے، اگلے شعلہ آگ لگائے، کیا ہے، ماچس کی تیلی۔ ایک گھر کے دو ہیں لڑکے، روزانہ دکھاتے کھیل، کبھی نہ ان کو لڑتے دیکھا، ایسا ان کا میل، کیا ہے، چاند اور سورج۔ اچھا آگے درخواست ہم نے لکھنی ہے۔ درخواست نویسی جیسے ایسی تحریر جس میں کوئی شخص اپنی ضرورت یا مقصد کسی ذمہ دار شخص سے بیان کر کے مدد کے لیے کہتا ہے، درخواست کہلاتی ہے۔ جیسے اگر کسی ضروری کام کے لیے اسکول سے رخصت لینی ہو تو ہم ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس صاحبہ کو درخواست لکھتے ہیں، جیسے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس، گورنمنٹ پرائمری اسکول کینٹ، لاہور۔ موضوع ضروری کام، جناب عالی یا جناب عالیہ۔ جب ہم کسی ہیڈ ماسٹر کو لکھیں گے تو جناب عالی لکھیں گے، اور جناب ہیڈ مسٹریس کو لکھیں گے تو جناب عالیہ۔ نہایت ادب سے گزارش ہے کہ آج میری امی کی طبیعت ناساز ہے، گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھنے والا اور کوئی نہیں، مجھے گھر میں رہ کر ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس لیے میں اسکول آنے سے قاصر ہوں، مہربانی فرما کر ایک یوم کی رخصت عنایت فرمائیں، نوازش ہوگی۔ درخواست گزار تحریم فاطمہ، جماعت پنجم، رول نمبر یہ۔ اچھا اس طرح آپ نے درخواست لکھنی ہے۔ یہ درخواست تو آپ نے درخواست کا پیٹرن کئی دفعہ لکھا ہوگا، پچھلی کلاسز میں بھی لکھا ہوگا۔ اچھا بچوں، اور اس طرح کی ایک اور درخواست آپ نے لکھنی ہے۔ اسکول اور لائبریری میں مزید کتابوں کے لیے اپنے اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس کے نام درخواست لکھیں۔ جیسے آپ نے اگر اسکول کی لائبریری میں مزید کتابیں لینی ہیں تو آپ لکھیں گے کہ بخدمت جناب ہیڈ مسٹریس یا ہیڈ ماسٹر صاحب، اسکول کا نام پھر لکھیں گے اور اپنے سٹی کا نام لکھیں گے اور کہیں گے کہ گزارش ہے کہ مجھے آپ کی لائبریری میں سے بکس نکالنے، مزید بکس لینے کی ضرورت ہے، اور مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنے ایک اجازت نامہ جاری کر دیا جائے کہ تاکہ میں اپنے اسکول کی لائبریری سے مزید کتابیں یا کتب نکلوا سکوں۔ مہربانی، آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی یا بہت زیادہ نوازش ہوگی آپ، اور درخواست دہندہ، یہ درخواست گزار تحریم فاطمہ، اور یہ اپنا نام وغیرہ لکھنا ہے آپ نے۔
اور پھر درخواست وہ دے دینی ہے، اس کے بعد پھر آپ کو بکس مل جائیں گے۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہمارے آج کا یہ لیسن ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔